آپ پہلے تو ایک وہ تھا، آپ نے جگہ لی، آپ کے ساتھ یتیم خانے کے لیے جگہ لی، اور اس پہ ایک وکیل صاحب تھے، ہاں جی، جن کے ساتھ میں خیال آج تک آپ کی چل رہی ہوگی یہی عدالتی کاروائی؟ عدالتی اس لیے چل رہی کیونکہ وہ سب سے بڑا مافیا، وہ وکیل جو ہے نا وہ سب سے بڑا مافیا قبضے کرنے میں نا، وہ اور اس کی بیوی، اس کے اپنے بیٹے کو اس نے ایمٹی کویشچن میں لگایا ہوا ہے، وہ مل کے فیملی آپس میں لوگوں کے قبضے کرتے ہیں۔ اچھا، بیٹا اینٹی کرپشن میں؟ ہاں جی، وہ لگ نہیں سکتا، وہ اے جی گروپ میں ہے۔ اچھا، آئی جی اے جی گروپ ایسے کوئی ہے، تو وہ وہاں اس کو لگایا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے زمینوں پہ پولیس والوں سے دھمکیاں دوانا، پولیس والوں کو وہ فون کرتا ہے، پھر پولیس والے پرچے نہیں کرتے۔ لاسٹ ٹائم میں عدالت میں گیا ہوں، وہاں پہ میرے وال کھینچے، میرا کوٹ پھاڑ دیا، 20-30 وکیل بھیجتا ہے۔ وہ وکیل آتے ہیں جو جعلی وکیل ہیں سارے، یہ 1000-2000 روپیہ لے کے نا کالے کوٹ پا کے آ جاتے ہیں۔ وہ آپ پہ حملہ آور ہو گئے؟ ہاں جی، وہ جج صاحب اٹھ کے کمرے میں چلے گئے۔ جج صاحب نے کچھ نہیں کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کیا، یعنی یہ سب کچھ عدالت کے کمرے میں اندر ہو رہا ہے، اندر ہو رہا ہے، اور وکیل آپ کو گریباں پکڑ رہے ہیں؟ ہاں جی، گریباں، چپیڑیں لگا، یہ کر، اس آدمی کو لگا رہے ہیں جس کو پاکستان نے ستارہ امتیاز، حلال امتیاز دیا ہوا ہے، جو آدمی جنگ لڑ رہا ہے صرف یتیموں کے لیے۔ یہ ایک مافیا بہت بڑا مافیا ہے۔ جج صاحب اٹھ کے اپنے چمر میں چلے جاتے ہیں؟ اپنے چمرے میں چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس کا، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپلیکیشن، یہ سب کچھ میں نے کہا جج صاحب بتائیں اب بنے گا، آپ نے کیا ایکشن لیا؟ میں نے اپلیکیشن لکھی ہے پولیس والوں کو پرچہ کرنے کے لیے، پولیس والے کہتے ہیں ہم پرچہ نہیں کریں گے وکیلوں کے خلاف۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان 2025 بن گیا ہے، ہم پیچھے سے پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک مافیا بن گیا ہوا ہے میرے خلاف، کیونکہ میں غریبوں یتیموں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے کام کچھ نہیں کرنا چاہ رہا، غریبوں یتیموں۔ اتنے میں انٹرویو دیتا ہوں، یہ جج صاحب کدھر ہیں؟ میں نے چیف جسٹس آف لاہور کو لیٹر لکھا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا ہے، میں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے، چیف آف سٹاف آرمی کو لیٹر لکھا ہے، سب کو لکھے ہیں، کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانی جو ہم غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، باقی غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اب جی 4.5 سال ہو گئے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھی سیاسی لیڈر آ کے سارا جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ ووٹ لینے کے لیے، جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کی عدالتیں بن گئی ہیں، 3 ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 3 ماہ مجھ پہ جرا کی ہے، جرا ہوتی ہے جی میں ڈاکو تھا، میں چور تھا، میں فراڈی تھا، میں لڑکیاں چلاتا تھا، میں ویزا کیسے لے کے گیا پاکستان سے اور کہاں سے پیسے لیے۔ یہ وکیل آپ سے سوال پوچھتا رہا؟ یہ سوال کر رہا 3 ماہ یہ سوال مجھ پہ ہو رہے ہیں، آپ پیسے کیسے لے کے گئے تھے 45 سال پہلے؟ میں پیرس گیا ہوں، مجھے 45 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کے پیو کیا کرتا تھا، آپ کی ماں کیا کرتی تھی؟ آپ یہ 3 ماہ کے بعد جج نے 350 پیج لکھے، اس نے کہا آپ ختم کر دیں، جا کے ہائی کورٹ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اسٹے آرڈر لے دیتے ہیں جی ہم نے جرا دوبارہ کرنی ہے۔ اور پھر وہی سے سوال کہ تم کہاں سے آئے؟ وہ جج صاحب جو ہائی کورٹ والے ہیں انہوں نے بھی فائل لکا کے بیٹھ گئے، جرا ہی ختم ہو گئی، اب کیس ہی بند ہو گیا۔ اچھا، اس دوران اب آپ انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ ہاں جی، اس دوران انہوں نے کچھ کہا کہ چلے ہم آپ کو کچھ دے لیتے ہیں جو اگلی پارٹی ہے، یا ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائیں؟ نہ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے ایک اور نیا وکیل کیا، وہ بھی مجھ پہ جرا کرے گا، ایک نیا وکالت نامہ آ گیا۔ یہ مافیا لاہور کا سب سے بڑا مافیا یہ وکیلوں کا، جو جعلی وکیل 65% جعلی وکیل ہیں لاہور میں، اور ان کے لیے ان سے سب ڈرتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ میرا گورنمنٹ سے سوال ہے، اٹھیں آنکھیں کھولیں، اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں پیسے باہر سے لے کے آؤ، یہ دیکھ لیں یہاں پہ کیا فراڈ ہو رہا ہے۔ یہ اب آپ سے سوال دوبارہ پوچھتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، جو بندہ خود اس سارے مسئلے میں پھنسا ہو، کہ آپ کو پریشانی در پریشانی، اس کو کیسے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ میں فائٹر ہوں، میرا ایک جہاد بن گیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا حسرت پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان میں یادگار پاکستان میں مجھے سزائے موت دی جائے۔ آپ کو؟ ہاں جی، یہ آپ کی خواہش ہے؟ ہاں جی۔ کیوں بٹی صاحب؟ کیونکہ مجھے غریبوں کے لیے کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہ سارا یہ وکیل مافیا لوگوں کا اکٹھے کر کے مجھ پہ کیس کروا رہا ہے، اس سے ابھی تک کوئی 32 کیس بنے ہیں مجھ پہ۔
آپ کے اوپر؟ ہاں جی، میں اکیلا جاتا ہوں. اور ان کی تفصیل کیا ہے؟ بس کوئی نہ کوئی، اس نے انٹرویو دیا تو 10 کروڑ 2 ارب 5 ارب اس سے کیس کروا دیں گے، اس سے کیس کروا دیں گے. مافیا بہت بڑا بنا ہوا ہے میرے خلاف. اور جو آپ خود اپنے لیے وکیل کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے وکیل بیچارے کیا کریں؟ میرے وکیل کیا کریں؟ پیسے تو میرے ہو رہے ہیں نا ضائع. ان کے وہ تو مافیا ہے، آپس میں ملے ہوئے ہیں سارے. مافیا بہت بڑا. تو اب آپ ایک زمانہ تھا بینظیر صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان سب لوگوں سے آپ کی الیک سلیک تھی. ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے سب کے ساتھ. ان سب کو یہ آپ کے انٹرویوز خبریں پہنچتی نہیں ہیں؟ پتہ نہیں وہ سنتے یا نہیں سنتے، میں نے انہیں نہیں کہنا. آپ خود نہیں کہتے؟ نہ، میرے لیے وہ آدمی اچھا نہیں ہے جو میرٹ پہ کام کرتا ہو نا تو سفارشیں جا کے کروائے. وہ سفارشیں کرواتا ہے جس نے غلط کام کیا ہو. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی ایسی اپنی زندگی میں حرکت نہیں کی. میری ماں نے وہ اسکول مجھے دیا ہوا ہے. میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی غلط کام نہیں کرنا، تو میں ان سے کیوں سفارشیں کراؤں؟ وہ میرے انٹرویو نہیں سنتے. انہیں سوچنا چاہیے نا ذرا. شہباز شریف صاحب بھی آپ کے دوست ہیں؟ سب جانتے ہیں. کب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ پتہ نہیں کہ 20-30 سال پہلے. پاکستان میں ہی؟ ہاں پاکستان میں جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں. میاں صاحب کو جانتا ہوں، شہباز شریف کو جانتا ہوں، آصف علی زرداری کو جانتا ہوں. سب کو جانتے ہیں، سب مجھے جانتے ہیں. تو آپ کے دوست ایک صدر پاکستان ہے، ایک وزیر اعظم پاکستان. ہاں جی، میں نہیں کہتا، انہیں خود سوچنا چاہیے نا. میں کیوں کہوں؟ آپ کے خط بھی پہنچے ہیں ان تک؟ بالکل سارا کچھ. میں ان کے لوگوں کو جب یہ سیٹوں سے چلے جاتے ہیں میں انہیں ملتا ہوں. سب کو ملتا ہوں جا کے. سب کو میں جیلوں میں ملتا رہا ہوں، ڈیالہ جیل میں ملتا رہا ہوں، کیمپ جیل میں ملتا رہا ہوں، سب کو ملتا رہا ہوں. میں کیوں سفارش کراؤں؟ میں نے سفارش نہیں کرانی.